ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل صدق الله العظيم. اے عقل تدبر کے سائے میں نظر ہو جا، اے عقل تدبر کے سائے میں نظر ہو جا، اے علم تفکر کے آغوش میں عرفاں بن، اے روح سکو خستہ، اے موج یخ بستہ، اے روح سکو خستہ، اے موجہ یخ بستہ، بڑھتی ہوئی ہلچل بن، بپرا ہوا طوفان بن. صدر مجلس، کنوینر کشمیر کمیٹی یونائٹڈ پاکستان، ریسپیکٹڈ ممبران ورکنگ بیورو اور انتہائی قابل احترام اور قابل قدر خواتین و حضرات، آج 21ویں صدی عیسوی کے تیسرے عشرے میں ہم بشمول اس کرۂ ارضی جس مقام پر کھڑے ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آج کی اس صورتحال کا گہرائی میں جا کر تجزیہ کریں کہ جہاں ایک طرف بنی نوع انسانی کی ہزاروں سال کی اجتماعی ترقی نے اس کائنات کے تمام تر خزائن انسان کے قدموں میں ڈھیر کر دیے ہیں، جہاں انسان کے سماجی ارتقاء نے اس نیچر کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، وہیں پر آج جب انسانی معاشروں کا ہم تجزیہ کرتے ہیں، انسانی سماج اور انسانی سوسائٹی کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں، تو ہمیں واضح طور پر آج انسانیت دو طبقوں کے اندر بٹی ہوئی نظر آتی ہے، تقسیم نظر آتی ہے. ایک طرف آج انسانیت میں وہ طبقہ موجود ہے جو مٹھی بھر ہے، جو اقلیت میں ہے، لیکن اس کے لیے کائنات کے تمام تر خزانے، انسانی محنت کے تمام تر پیداوار کے ڈھیر اس کے تصرف میں ہیں، اس کے قبضے میں ہیں. تو دوسری طرف اسی کرۂ ارضی پر ارب انسان ایسے ہیں کہ جو دو وقت کی روٹی کے لیے بھی ترس رہے ہیں. یہ دو دنیایں آج انسانی معاشروں کے اندر، ہر طرف، ہر ملک کے اندر، ہر سماج کے اندر، کرۂ ارضی کے ہر خطے کے اندر، ہر بر عظیم میں ہمیں نظر آتے ہیں. ایک طرف ایک ایسا طبقہ ہمارے معاشروں کے اندر موجود ہے کہ جس کے کتوں کے لیے بھی امپورٹڈ پانی آتا ہے، تو دوسری طرف ہمارے ہی سماج کے اندر کروڑوں انسان ایسے ہیں جو ایسی جگہوں پر، چوکوں پر پانی پیتے ہیں جہاں کتے اور جانور دو کو برابر سے پانی پیتے ہیں. یہ ہمارے سماج کی مکروہ تصویر ہے کہ جہاں ایک طرف ایک طبقہ اس کے پاس دولت کی عیاشی اور فراوانی ہے، دوسری طرف اس کرۂ ارضی کے اربوں انسان وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے. یہ ہمارے سماج کی حقیقی تصویر. میرے قابل احترام سامعین، اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف انسانی سماج کے اندر ایک محدود طبقہ ایسا ہے کہ جس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ قانون ہے. تمام عدالتیں، تمام تھانے، تمام کچہریاں ان کے الفاظ کو قانون کا درجہ دیتی ہیں. دوسری طرف یہاں غریب انسان، کروڑوں عوام، نسل در نسل انہی کچہریوں میں، انہی تھانوں کے اندر وہ ایریا رگڑ کر گزرتے ہیں، مر جاتے ہیں، ان کے مقدمات کا فیصلہ نہیں ہوتا.
درمیان واحد رشتہ وہ کیپٹل ہے، سرمایہ ہے. ان کے درمیان جنس، مذہب، رنگ، نسل کی کوئی تفریق نہیں ہے. سرمایہ کی بنیاد پر وہ ایک طاقت، ایک قوت، ایک نیشن، ایک طبقہ ہے، سرمایہ دار طبقہ. دوسری طرف انہوں نے اس دھرتی کے اربوں انسانوں کو مذہب کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، جنس کی بنیاد پر ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے تاکہ ان ٹکڑوں میں بٹے ہوئے انسانوں کو غلام بنا کر، بے شعور رکھ کر ان کے وسائل پر اپنا ناجائز تصرف اور قبضہ برقرار رکھا جائے. یہ اس معاشرے اور اس سماج، اس دنیا کے اندر جو آج کی دنیا ہے، اس کی حقیقی پکچر ہے. میرے قابل احترام احباب، کیا وجہ ہے جب ایک طرف کل انسانیت کی اجتماعی ترقی کے نتیجے میں آج انسان کے پاس وہ ٹیکنالوجی موجود ہے کہ جس کے بل بوتے پر آج بھی اگر منصوبہ بند معیشت کو پروان چڑھایا جائے تو 30 ارب انسانوں کی آج بھی تمام تر بنیادی ضروریات پورا کرنے کی ٹیکنالوجی آج انسان کی دسترس میں ہے. جبکہ آج 7 ارب انسانوں میں سے 3.5 ارب سے زیادہ انسان غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. کیوں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ قانون قدرت نہیں ہے، یہ فطرت کی تقسیم نہیں ہے، یہ اس سماج کے اندر سے بہترین نظام کی تقسیم ہے، یہ ظلم کے نظام کی تقسیم ہے جہاں پر سوشل آرڈر ان اللہ یامر بالعدل کی جگہ ظلم کی بنیاد پر ہے، طبقات کی بنیاد پر ہے، استحصال کی بنیاد پر ہے، انسانوں پر انسانوں کی ملوکیت کی الوہیت کی بنیاد پر ہے. اس نظام زر، نظام ظلم کی موجودگی میں بنی اور انسانیت اجتماعی طور پر ترقی نہیں کر سکے. میرے قابل احترام سامعین، پوری دنیا کی بات کیا کریں؟ اسی خطہ ارضی کی، اسی معاشرے وطن کی، اسی دھرتی کی بات کرتے ہیں. شمال مغربی ہند کی یہ دھرتی جس پر یہ کشمیر کی سرزمین ہے، جس پر یہاں پر 5 اقوام آباد ہیں، پنجاب کی قوم، سندھ کی قوم، بلوچستان کی قوم، پختون قوم، کشمیر کی قوم، یہ 5 قومیں جو اس جغرافیے کے اوپر آباد ہیں. وادی سندھ کے خطے میں، شمال مغربی ہند، اس کی یہ فیڈریشن پاکستان جو ہماری شناخت ہے، ہماری مادری وطن ہے، آج دنیا کے اندر اس کی پہچان کیا ہے، اس کی شناخت کیا ہے، اس کا کریکٹر کیا ہے. میرے قابل احترام احباب، اس کے لیے ہم اپنے تاریخی تناظر میں اگر دیکھیں تو پہلے دن سے ہی جب بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے آنکھیں بند کی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میری جیب کے سارے سکے کھولے. قائد اعظم کی آنکھیں بند کرنے کے ساتھ ہی پہلے دن سے پاکستان کی عوام کے اوپر، ان کی گردنوں کے اوپر کھوٹے سکے مسلط ہو گئے. وہ کھوٹے سکے کون تھے؟ جن کی نشاندہی قائد اعظم نے کی اور جو آج تک ہماری قوم، اس خطے کی اقوام کی گردنوں پر نسل در نسل وہ مسلط ہوتے چلے آ رہے ہیں. میرے قابل احترام احباب، وہ کھوٹے سکے، وہ سرمایہ تھے، وہ جاگیردار تھے، وہ گرفت جنرل تھے، وہ گرفت بیوروکریسی تھی اور وہ گرفت ججز کا دورہ تھا جو انگریز کے استعمار کے غلبے کے دور میں اس سب کنٹیننٹ میں اس نے اپنی غلامی کے لیے یہاں پر پیدا کیا. جنہوں نے یہاں کی اقوام سے غداری کی، اس کے بدلے میں برطانوی استعمار نے ان کو نوازا، ان کو جاگیریں دی، ان کو اقتدار دیا. اور جب پاکستان ماری سے وجود میں آیا تو جب کمیونزم کے خلاف یہاں کے عوام کا شعور پڑا تو اس کے خلاف برطانوی استعمار نے یہاں پر موجود ہی اپنے غلاموں کو، اپنے آرائے کاروں کو جو بیوروکریسی کی صورت میں تھے، جو جاگیرداروں کی صورت میں تھے، جو سرمایہداروں کی صورت میں تھے، ان کو پاکستان کے عوام کی گردنوں پر مسلط کیا. اور یہی ٹولہ، یہی طبقہ، یہی گمشتہ سرمایہدار طبقہ آج تک چاہے بدل کر اس خطے کی اقوام کی گردنوں کے اوپر مسلط ہے. اور یہ امریکی سامراج کا آج کا غلام ہے، کل یہ برطانوی سامراج کے غلام تھے، آج امریکی استعمار کے غلام ہے. غلامی ان کے رگ و رچے میں انجیکٹ ہے. ان کے تسلط کے تحت یہاں کی اقوام آزادی، خود مختاری، وقار کے ساتھ دنیا کی اقوام میں سرکن نہیں ہو سکتی. اس لیے یہاں کی اقوام کی آزادی کا تقاضا ہے، حریت کا تقاضا ہے، خود مختاری کا تقاضا ہے. اس سرزمین پر مسلط اس
میرے قابل احترام سامعین کرام، یہ پاکستان آج جن حالات سے دوچار ہے، یہ خطہ جن حالات سے دوچار ہے، مزید گہرائی میں جا کر اگر بات کی جائے تو اس کی وجہ یہی گماشتہ ٹولہ ہے اشرافیہ کا، جو آج تک مسلط ہے، جس کی قوم الگ ہے، جس کی نسل الگ ہے، جس کا مذہب الگ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کی قوم، اس کی نسل، اس کا مذہب، وہ کیپٹل ہے، وہ سرمایہ ہے، وہ امریکی غلامی ہے، اور دوسری طرف کشمیر کی یہ قوم ہے، اس کی ڈگنیٹی ہے، بلوچ قوم ہے، اس کی عزت و وقار ہے، اس کے حق خود اختیاری ہے، پختون قوم ہے، اس کے حق خود اختیار ہے، اس کی ڈگنیٹی ہے، اس کا وقار ہے، اس کی آزادی اور حریت ہے، سندھی قوم ہے جس کا وقار ہے، جس کا جغرافیہ ہزاروں سال سے اس زمین پر ایگزسٹ کر رہا ہے، جس کی ایک تاریخ ہے، پنجاب ہے، جو قوم صدیوں سے یہاں پر آباد ہے، یہ 5 قومیں، یہاں کے کروڑوں عوام اس قبضے کے سامنے آج بھی حشرات الارض سے، ہیملاٹ سے، یہ آج بھی بلڈ سپیرین ہے، اور اس کی موجودگی میں صدیوں تک یہ بلڈ سپیرین ہی رہیں گے۔ آج اس قوم کے، اس خطے کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ صدیوں تک ہیملاٹس کے طور پر سسک کر رینگتے ہوئے چیونٹیوں کی طرح زندہ رہنا ہے، یا پھر اس غلامی کے توڑ کو اتار کر آزادی اور حریت سے اس پورے خطے کی تمام اقوام کو ہمکنار کرنا ہے۔ One need one solution. One need one solution. اسی طریقے سے ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اس سسٹم نے اپنے پنجے یہاں پر کیسے گاڑے ہوئے، اس کے لیے اس نے اسٹریٹجی کیا اختیار کی ہوئی ہے، اور اس کے تحت نتائج کیا کہ پہلے دن سے جب وہ کھوٹے سکے مسلط ہوئے، اس کے پیچھے استعماری طاقتوں کے مقاصد کیا تھے؟ واضح طور پر استعماری طاقتوں کے مقاصد یہ تھے، امریکی سامراج کہ پاکستان کو لادین روس کے خلاف اسلام کا قلعہ بنانا۔ امریکی سامراج، ذرا سوچئے، جو سامراجی طاقت ہے، جو وقت کی فرعونی قوت ہے، جس کے خلاف انقلاب کی دعوت دی گئی انبیاء کی طرف سے، وہ یہ کہہ رہا ہے، اس کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان لادین روس کے خلاف اس کے مطابق اسلام کا قلعہ ہو، اور 73 سالوں میں پاکستان میں مسلط اس کی اعلی کار اشرافیہ نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کے عوام کے لیے تو، محنت کشوں کے لیے تو قبرستان ہے، لیکن سامراجی طاقتوں کے لیے نام نہاد اسلام کا قلعہ بن کر اس نے خدمات سر انجام دی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس خطے کی اقوام کے کچھ خطوں میں ہماری یہاں کی جو اشرافیہ ہے وہ آج بھی مسلط، اس نے یہ کہ ملوث ہے، اس کی گردنوں پر، اس کے دامن پر آج بھی یہاں کی قوموں کا خون، اس کے چھوٹے موجود ہیں، اس سے وہ بڑی زبان نہیں ہو سکتی۔ سرمایہ داری، سرمایہ داری، سامراجیہ، سامراجیہ۔ اس گماشتہ سرمایہ دار طبقے کے تسلط کی وجہ سے ہمارے ملک میں کیا کیا گزری 73 سالوں میں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فرمایا تھا کہ ہم ایسا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جو اسلام کے عدل کے اصولوں کی تجربہ کا ثابت ہوگا۔ 73 سالوں سے اس مملکت خداداد پاکستان میں ہر تجربہ ہوا سوائے اسلام کے عدل و اصول کے۔ یہاں پر پہلے دن سے جو معاشی نظام قائم کیا گیا، ورلڈ بینک اور IMF کی چھتری تلے جو عالمی سرمایہ داری نظام کے مفادات کے تابع تھا، جس کے تحت یہاں کے عوام کی گردنوں پر 22 خاندانوں کو مسلط کیا گیا، آج بھی انہیں 22 خاندانوں کی ایکسٹینشن یہاں کے عوام کی گردنوں پر مسلط ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہاں پر جو چاگیدار مسلط کیے گئے، آج بھی وہ چاگیدار یہاں کے عوام کی گردنوں پر مسلط ہیں، ان کی نسلیں، ان کی اولادیں مسلط ہیں۔ عوام غریب، غربت افلاس کی چکی میں کل بھی کس طرح تھے، آج بھی کس طرح۔ اور
اس معاشی نظام کو تقویت دینے کے لیے مذہب کا کار استعمال کیا گیا. اہل حق کے مقابل علماء سو سے اس باطل سرمایہ نظام کے جواز پر راستہ تلاش کیے گئے. چاہیے تو یہ تھا کہ اہل مذہب اس سرمایہ نظام کے خلاف انقلاب کی بات کرتے، اس کے بجائے اس کی اعلی کاری اور دلالی اختیار کر کے اس کے جواز کے فتوے یہاں پیش کیے. صرف یہی نہیں، اس میں تمام طبقوں نے جو بالادست طبقے کے ساتھ تھے بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ میں. نتیجے میں آج اس سرزمین پر آباد یہ 5 اقوام یہ آج بھی اپنی شناخت کو ترس رہے ہیں، اپنے حق خود اختیاری اس کی جدوجہد کر رہے ہیں، اپنے وسائل پر تصرف کے پہلے حق بنیادی حق اس کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر اس فیڈریشن میں رہنا ہے تو برابری کی بنیاد پر، آزادانہ بنیادوں پر اپنے حق خود اختیاری کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنے تشخصات کو برقرار رکھتے ہوئے وہ ایسا سوشل کنٹریکٹ چاہتے ہیں جہاں مشترکہ طور پر ساورنٹی کو ایکسرسائز کیا جائے. جو ہنوز کی شکایت کی میرے قابل احترام احباب، یہ وہ باطل سرمایہ داری نظام ہے. یاد رکھیں، جب تک ہمارے عوام کی گردنوں پر یہ مسلط ہے ہمارے عوام کا مقدر تاریخ مقدر کبھی تبدیل نہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے عوام کا تاریخ مقدر تبدیل ہو تو اس کے لیے ہمیں شاہ ولی اللہ کے اس بنیادی نظریے فقہ کلی نظام کی بنیاد پر اس سرمایہ داری نظام کے خلاف، اس جاگیرداری نظام کے خلاف، امریکی سامراجی غلبہ کے خلاف انقلاب کا عالم بغاوت بلند کرنا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. اس لیے کہ اس سرمایہ داری نظام کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ ساری کی ساری اسی سسٹم کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہیں. اسی سے آپ کو یونائٹڈ پاکستان کی ناگزیریت وہ واضح ہوتی ہے کہ اس سسٹم کی چھتری تلے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں، ایک ایک کو آپ اٹھا کر سب کے سب اس سرمایہ داری نظام کے فریم ورک کے اندر کام کرنے والی جماعتیں ہیں. کسی ایک قومی سطح کی سیاسی یا مذہبی جماعت کے منشور کو اٹھا کر یہ دکھا دیں کہ اس میں سرمایہ داری نظام کے خلاف، امریکی سامراجی غلبے کے خلاف عدل کے انقلاب کا نظریہ کسی جماعت کے پروگرام میں نہیں. سب جماعتیں سیاسی اور مذہبی وہ اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے سرمایہ داری نظام کے تحفظ کے لیے اسی کے اندر ریفارمز لا کر وہ اپنے ناجائز مفادات کو اس سسٹم سے مل کر عوام کو، سادہ عوام کو بیوقوف بنا کر وہ ان پر اپنا تسلط چاہتے ہیں. ایسے حالات میں پھر متبادل کیا ہے؟ میرے قابل احترام احباب، یاد رکھیں حالات کس قدر بھی بدترین کیوں نہ ہو، کسی سلوک کی تاریکی کے اندر کتنی ہی ڈیپتھ اور گہرائی کیوں نہ ہو، اس کے آخری کنارے میں روشنی کی ایک کرن ضرور ہوتی ہے. ضرور اس کو دیکھنے اور پھر اس سے روشنی لینے کی. آج جب اس قدر بدترین حالات ہیں اس کے باوجود آج ہمارے پاس روشنی کی کرن موجود ہے، امید کی کرن موجود ہے. وہ کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ کا فلسفہ اور فکر، شاہ ولی اللہ کی آئیڈیالوجی جو قرآن حکیم کا بنیادی سوشل آرڈر ہے. ان اللہ یأمر بالعدل، اس عدل کے نظریے، اس کو مشین ایج کے تقاضوں کے مطابق ٹرانسلیٹ کرنے والا شاہ ولی اللہ کا فلسفہ اور فکر. وہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے اس سماج، آج کے اس معاشرے اور آج کے اس خطے کی اقوام اس کے تمام مطلب مسائل کا کمپریہنسو حل ہے. اس کے علاوہ کوئی آپشن یہاں کی اقوام کے پاس نہیں. اور یہاں پر بطور خاص میں یہ بات کہوں گا کہ اس سسٹم نے جو ایک بہت بڑی چالاکی کی کہ اس خطے کی ان 5 اقوام کو باہم دست و گریباں کرنا، قوموں کے درمیان نفرت پیدا کر دی. پنجابی کو سندھی سے لڑا دیا، مہاجر کو سندھی سے لڑا دیا، بلوچی کو پنجابی سے لڑا دیا، پختون کو پنجابی سے لڑا دیا، کشمیری کو یہ کہ دوسری قوموں سے لڑا دیا، اور اس طرح سے ان کو ڈیوائیڈڈ رول کر کے وہ یہاں پر اپنا قبضہ اور تسلط قائم کیے ہوئے. جبکہ حقیقت یہ ہے
کہ پنجاب کا وسیع وریز زرعی خطہ ہو، سندھ کے صحرا ہوں، اس کا ساحل ہو، بلوچستان کی ساحلی پٹی ہو، اس کے پہاڑ ہوں، اس میں چھپی ہوئی معدنیات ہوں، یا خیبر پختونخوا کی عظیم سرزمین ہو، یہ سارے کے سارے خطے، یا یہ کشمیر ہو، یہ تمام تر ریسورسز سے بھرے ہوئے، ہیومن ریسورسز اور نیچرل ریسورسز، لیکن اس پر قبضہ اس مٹھی پر اقلیت کا ہے، ایک چھوٹے سے طبقے کا، جو ان تمام اقوام کی گردنوں پر مسلط ہے، اور ان قوموں کو اس نے لڑایا، نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر۔ آپ دیکھیں کہ خود اس خطہ کشمیر کی آپ بات کریں کہ اس خطہ کشمیر کو مذہب کی بنیاد پر جہنم کی آگ میں دھکیلا گیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں کشمیری نوجوان قتل کر دیے گئے، اس کا رسپانسبل کون؟ اس کا ذمہ دار کون؟ وہ امریکی سامراج اور اس کی گماشتہ یا اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے یہاں کے نوجوانوں کو قتل کیا، جس کے لہو سے یہ عظیم دریا چرم کا لہو آج بھی اس میں سرکشی ہے کہ اس کے اندر کشمیر کے نوجوانوں کو لہو شامل ہے۔ اس لیے میں بطور خاص ان پانچوں قومیتوں کے اندر حق خود اختیاری کے لیے جدوجہد کرنے والے، اپنے وسائل پر تصرف کے بنیادی حق کے لیے جدوجہد کرنے والے، اپنی شناخت کے لیے جدوجہد کرنے والے تمام گروہوں کو، تمام محب وطن لوگوں کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ یاد رکھو کہ پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، پختونخوا ہو یا کشمیر ہو، ان سب کے اوپر جو تسلط ہے ایک ہی ساورن پاور کا ہے جس کی پشت پر امریکی سامراج ہے۔ جب تک اس ساورن پاور کا سٹیٹس کو تبدیل نہیں ہوتا، نہ کشمیر کا حق خود اختیاری قائم ہوگا، نہ پنجاب کا حق خود اختیاری قائم ہوگا، نہ بلوچستان کا حق خود اختیاری قائم ہوگا، نہ سندھ کا حق خود اختیاری قائم ہوگا، اور نہ ہی پختونخوا کا حق خود اختیاری قائم ہوگا۔ اس لیے الگ الگ ٹکڑوں میں بڑھ کر اپنی طاقت ظاہر کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ اس ظلم کے تسلط سے نجات حاصل کریں تو ان تمام اقوام کے اندر وسیع تر اشتراک عمل اختیار کرو، اور ٹکڑوں میں بڑھ کر علاقائیت اور اسلامیت کو شکار ہونے کے بجائے وسیع تر اشتراک عمل اختیار کر کے تمام مظلوم اقوام کے محنت کو ملا کر پاکستان کی سرزمین پر مسلط سرمایہ نظام اور امریکی سامراجی غلبے کے خلاف سوشلسٹ انقلاب کے لیے متحد ہو۔ یاد رکھو کہ اس ڈیوائڈ اینڈ رول کا فائدہ حتمی طور پر اس سسٹم کو، پھر سوچنا آپ نے ہے کہ آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو میرے قابل احترام احباب، متبادل کی میں نے بات کی تھی کہ دین اسلام کا جو ان اللہ یأمر بالعدل کے تحت جو سوشل آرڈر ہے، اس کو آج کی پولیٹیکل سائنس کی ٹرمینالوجیز میں شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر عبید اللہ سندھی نے پیش کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک شمال مغربی ہند کی ان 5 اقوام کے درمیان فیڈریشن ہو یا کنفیڈریشن، اس کی سطح پر نیو سوشل کنٹریکٹ اس آئیڈیالوجی پر، اس سوشل آرڈر پر نہیں ہوتا، یہاں کی اقوام دنیا کی اقوام کے اندر سربلند نہیں ہو سکتی۔ یہاں کی اقوام حقیقی معنوں میں حق خود اختیاری سے، اپنی شناخت سے، اپنے وسائل پر تصرف کے بنیادی حق سے وہ ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نیو سوشل کنٹریکٹ جو شاہ ولی اللہ کی آئیڈیالوجی پر ہو، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر اس آئیڈیالوجی پر سب سے پہلے پرشکو اور عظیم الشان انقلاب برپا کیا جائے۔ یونائٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم نوجوانوں کو اسی عظیم انقلاب کی دعوت فکر دیتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کی آئیڈیالوجی پر آج کی انسانیت کے تمام مسائل کا حل ہے۔ اگر بات کی جائے جو اس سسٹم نے فرقہ واریت کی بنیاد پر یہاں کے عوام کو تقسیم کیا، ڈیوائڈ اینڈ رول سے امکنار کیا، اس کا تریاق شاہ ولی اللہ کی آئیڈیالوجی میں کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ نے خلقکم من نفس واحد، قرآن کے اس بنیادی اصول کہ اے تمام بنی نوع انسان، سب کی اوریجن ایک ہے، سب کو نفس واحد سے پیدا کیا گیا ہے، تمام انسانوں میں ایک ہی چیز کامن ہے اور وحدت انسانیت۔ وحدت انسانیت کی بنیاد پر انسانی فطرت کی گہرائیوں کو کنگال کر، فطرت انسانیہ کے بدن سے ٹوٹنے والے ان اقدار کو شاہ ولی اللہ نے
انسانی سماج کی تشکیل کی بنیاد بنایا جو تمام انسانوں کے اندر کامن ہے، تمام دنیا انسانیت کے اندر کامن ہے، اور ان اقدار پر مبنی سیاسی اور سماجی نظام کو جو مذاہب کی سچائیوں کی ترجمانی پر استوار ہے، آج کی پولیٹیکل سائنس کی ٹرمنالوجی میں امام انقلاب سندھی سیکولرزم سے موصول کہلاتا ہے۔ تو گویا کہ سیاسی اور سماجی جو تقسیم ہے اس کا دریافت کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ کی آئیڈیا ہے۔ اس کا دریافت تمام مذاہب کی سچائیوں کی ترجمانی پر استوار سیکولرزم، اس کے ذریعے سے ہم پاکستان کی تمام اقوام کے درمیان برابری کی بنیاد پر سیاسی اور معاشی سوشل آرڈر قائم کر سکتے ہیں۔ میرے قابل احترام احباب، یہ سیکولرزم مذاہب کے انکار کی بنیاد پر نہیں ہے، اس سب کنٹیننٹ کی ہزاروں سال کی تاریخ کے ایوولوشن کے نتیجے میں یہ سیکولرزم مذاہب کی سچائیوں کی ترجمانی پر استوار ہے۔ اس لیے یہ سیکولرزم اس خطے کی قوم کے ہر فرد کے دل کے اندر جاگزی ہے، اس کی فطرت کی آواز ہے سیکولرزم۔ اس کی بنیاد پر سماجی تشکیل، سیاسی تشکیل، اسی طریقے سے، اور یہی قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن تھا۔ 11 اگست 1947 میں قائد اعظم کی تقریر اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے پاکستان کے لیے جو ویژن دیا تھا وہ سیکولر پاکستان کا ویژن دیا تھا۔ اس خطے میں سیکولرزم کی بنیاد پر آئین بنے گا، وہی فیڈریشن کو متحد کر سکے گا۔ قائد کے ویژن کو چلانے والوں کو جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ شاہ ولی اللہ کے تصور سیکولرزم پر پاکستان کی سرزمین میں نیا سوشل آرڈر قائم ہو اور اس پر نئی سیاسی اور سماجی تشکیل۔ اسی طرح معاشی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو گزشتہ 73 سالوں سے جو طبقات پر مبنی گلا سڑا، فرسودہ جاگیرداری نظام قائم ہے، جو گماشتہ سرمایہداری نظام قائم ہے، جس نے ہماری قوم کو بھوک، ننگ، افلاس اور تقسیم کے سوا کچھ نہیں دیا، اس کا دریافت ان اللہ یأمر بالعدل کے تحت، اس سوشل آرڈر کے تحت آج کی پولیٹیکل سائنس کی ٹرمنالوجیز میں کیا امام انقلاب اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ اس کا دریافت آج کی جدید پولیٹیکل سائنس کی ٹرمنالوجیز میں جو عدل کا مصداق ہوگا وہ سوشلزم۔ تو سوشلزم کی بنیاد پر معاشی تشکیل، سوشلزم کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں سوشلزم کی وجہ سے حوالے سے مسکنسپشن پیدا کیا۔ اسلام کا جو معاشی عدل کا کنسپٹ ہے کہ معیشت کو عادلانہ بنیادوں پر تقسیم ہونا چاہیے، ہمارے معیشت ظلم کی بنیاد پر تقسیم نہ ہو، عدل کی بنیاد پر تقسیم ہو، اسی کو مشین کی ٹرمنالوجیز میں سوشلزم کہا جا سکتا ہے۔ تو اسلام سے بڑھ کر سوشلزم کون سا تھا؟ اس لیے اسلام اپنی اوریجن کے اندر سیکولر ریلیجن ہے، اسلام اپنی اوریجن کے اندر سوشل ریلیجن ہے۔ ہمیں ان اصطلاحات سے قطعی طور پر کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ اسلام کی آج کی جدید ڈکشن اس کے اندر اس کا اظہار ہے۔ اسی طریقے سے قابل احترام احباب، جو آج میں نے قوموں کی بات کی، شمال مغربی ہند کی فیڈریشن یا کنفیڈریشن کی بات کی، اس کی بات کی بنیاد کیا چیز ہے؟ کون سی آئیڈیالوجی ہوگی؟ شاہ ولی اللہ کے نظام فکر سے آخذ آئیڈیالوجی میرے قابل وہ نیشنلزم کی بنیاد پر قومی تشکیل ہے، وہ قومی جمہوریت کی بنیاد پر فیڈریشن کی تشکیل ہے کہ یہ شمال مغربی ہند کی اقوام، ان کی بنیاد ایک ہے، وہ وادی سندھ کی تہذیب ہے جس پر یہ اقوام ہزاروں سال سے آباد ہے۔ اس تہذیبی اکائی کی حامل ان اقوام، ان کی وحدت کی بنیاد یہ خطہ ایسی ہے، یہ نیشن ہے، یہ زبان اس خطے کی ہے، ثقافت ہے، جغرافیہ، مذہب کی اس میں آمیزش ہے کہ یہاں جو فکری مبادلہ کیا گیا ہے اس کا جو تریاق ہے وہ شاہ ولی اللہ کے فلسفے سے اوریجنیٹ نیشنلزم اور قومی جمہوریت کی بنیاد پر ہی اس فیڈریشن کو متحد رکھا ہے کہ جہاں یہ چاروں پانچوں اقوام اپنے حق کے خود اختیاری کی بنیاد پر، اپنے وسائل پر تصرف کے بنیادی حقوں پر بےکار لاتے ہوئے اور اپنی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے آزادانہ، رضاکارانہ اور برابری کی بنیاد پر مل کر پانچوں قومیں مشترکہ طور پر سابرنٹی کو ایکسرسائز کریں، یہ ہے قومی جمہوریت۔ یونائٹڈ پاکستان کے امام انقلاب عبید اللہ سندھی جن کی فکری رہنمائی میں ہماری جدوجہد اس خطے میں ہے، اس لیے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ امام انقلاب عبید اللہ سندھی کے نام پر اس خطے کے اندر کوئی تجر چلنے نہیں دیا جائے گا۔ امام انقلاب عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ سربراجی مقصود کی روح سے میں پورے سب کنٹینر سے دست لیکن سنے غور سے عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ میں اس
شمال مغربی ہند کے پورے خطے سے دستبردار ہو کر کشمیر کے پہاڑوں پر اگر کوئی نیشنلزم کی بات کرے گا وہ علاقائی ہند ہوگی، وہ کوئی ہند ہوگی، وہ قبائلی ہند ہوگی، اس کا امام انقلاب بدلہ سندھی کی آئیڈیولوجی سے کوئی تعلق نہیں، کوئی نہیں۔ اس بات کو کلیئر کریں، کیونکہ یہاں قدم قدم پر میرے دوستوں فریب ہے، مکر ہے، زجر ہے، جس کو ہم نے سمجھا۔ اس تناظر میں یہ جو عظیم الشان آئیڈیالوجی ہے کہ شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر جو نیو سوشل کنٹریکٹ ہو، اس کی بنیادوں میں سیکولرزم، سوشلزم، نیشنلزم اور قومی جمہوریت کا تھا، اسی کے ساتھ ساتھ میرے قابل احترام احباب یہ بہت ضروری ہے، جو اہم ترین بات جو اسلام کا بنیادی کانسیپٹ ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، تمام اولاد آدم کو مکرم بنایا، محترم بنایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ماؤں کو آزاد جنا ہے، تم نے کب سے ان کو غلام بنانا شروع کر دیا؟ اس کنسیپٹ کی بنیاد پر سلطانیت جمہور کو قائم کرنا، عوام کی حق حاکمیت کو قائم کرنا، جمہوریت کی بنیاد پر نظام حکومت کی تشکیل دینا، یہ بنیادی آئیڈیالوجی ہے شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر سے۔ اس لیے یونائٹڈ پاکستان اس کی روح سے حقیقی معنوں میں پاکستان کی سرزمین پر سلطانیت جمہور کو قائم کرے گی۔ اور یاد رکھیں سلطانیت جمہور کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، کوئی ڈسکریمنیشن مذہب کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، صنف کی بنیاد پر کوئی تقسیم نہیں۔ سلطانیت جمہور میں انسانی معاشرے کا ہر آزاد فرد بلا امتیاز جنس کے، رنگ کے، نسل کے، مذہب کے، فرقے کے پوسٹ میں شامل ہو، یہ ہے سلطانیت جمہور۔ اسی کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سلطانیت جمہور کو آتا ہے زمانہ، سلطانیت جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے بٹھا دو۔ ہر نقش کہن کو جو مذہب کی بنیاد پر ہو، جو رنگ کی بنیاد پر ہو، جو نسل کی بنیاد پر ہو، جو صرف کی بنیاد پر انسانوں کو تقسیم کرے، اس نقش کون کو حفظ خلط کی طرح مٹا دے گا سلطانیت جمہور۔ یہ حقیقی سلطانیت جمہور، یونائٹڈ پاکستانی سلطانیت جمہور کو میں یہ عوام کو ہتھیار کیا۔ تو اس عظیم الشان سوشل کنٹریکٹ، اس آئیڈیالوجی کو انسانی معاشروں میں امپلیمنٹ کیسے کیا جائے؟ میرے قابل احترام احباب، اس کا واحد راستہ انقلاب، انقلاب کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ انقلاب سے ہی تاریخ کے اندر ایسے تمام نظاموں کو بدلا گیا۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب تھا، سرداران مکہ یا ابو جہل کے نظام تھا، یا کیسر مصر کے خلاف تھا، یا جدید دور کے اندر سارے روس کی استبداد کے خلاف، روس کے نوجوانوں کا سوشلسٹ انقلاب ہو، یا پھر ایران کے نوجوانوں کا خمینی کی قیادت میں شاہ ایران کے خلاف انقلاب ہو، یہ تمام تر انقلابات جتنے بھی تاریخ انسانی میں برپا ہوئے، وہ انقلابات انہوں نے وقت کے زاروں کو، استبداد کو، اس کو اپنے پاؤں تلے رون اور اس کے تحت ہی نیا سماج جنم لیا۔ اس کے بغیر پرانے سماج کی کوکھ سے نیا سماج جنم نہیں لے سکتا جب تک کہ آپ سرمایداری نظام کو بے خوبی سے نہیں اکھاڑتے۔ تو اس سوشل آرڈر کو قائم کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر سوشلسٹ انقلاب کی ہماری جدوجہد کی، اور یونائٹڈ پاکستان اسی جدوجہد پر کمر بستہ ہے۔ اور میں آج کے اس عظیم اجتماع کی بات سے آپ کے سامنے یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سرزمین پر یہ واحد پارٹی ہے شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر جو واحد ہے، جو منفرد ہے، اور جو اپنی طرز کی نئی انقلابی پارٹی ہے، جو اس سرزمین کے نوجوانوں کی تنظیمی طاقت اور اجتماعی لیڈرشپ کی بنیاد پر دستوری حکومت کی حکمرانی کے ذریعے اداروں کی بازرسی کے تحت پاکستان کے تمام نوجوانوں کی پوٹینشل کو انقلاب کے عظیم مقاصد کے لیے بروکار لا رہی ہے۔ اور میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس سرزمین پر بہت جلد شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر سوشلسٹ انقلاب کا سورج شروع ہو گیا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس انقلاب کی پیش قدمی کو نہیں روک سکتی۔ اور یہ بھی واضح کر دوں، کسی مکار یار اور دجال کو، کسی مسلمان کو، کسی مقدس کو پاکستان کی سرزمین پر قائم اس عظیم الشان سوشلسٹ انقلاب کی پارٹی یونائٹڈ پاکستان کے نوجوانوں پر شک خم مارنے کی ہر چیز اجازت نہیں دی جائے گی۔
کر ان مخلص نوجوانوں کے جذبات سے کھلواڑ کرنے والا وہ تاریخ کے کونے دان میں جائے گا. ان نوجوانوں نے جنہوں نے صدیوں سے اپنے اسلاف کے خوابوں کو اپنی آنکھوں میں سجایا ہوا ہے, ان کے ارمانوں سے کھلواڑ میں نہیں انہیں دوں گا. اور انشاءاللہ آپ کی قیادت میں ہی پاکستان کی سرزمین پر شاہ ولی اللہ کے فلسفہ فکر پر سوشلسٹ انقلاب برپا ہو کر رہے. یاد رکھیں, میں پھر عرض کروں کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں, اگر ہے تو بتائیں. ہمارے پاس مزاحمت اور جدوجہد کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. جب یہی راستہ ہے, یہ طے بات ہے, تو پھر گھٹ گھٹ کر کیوں مرنا؟ کیوں ہم احمد کوستے رہے کہ لینن آئے گا تو انقلاب آئے گا, فیڈرل کاسٹرو آئے گا تو انقلاب آئے گا, چے کی شاہد میں لگاؤں گا تو انقلاب اس سے ابھرے گا, فلاں آئے گا تو انقلاب آئے گا. آپ بھی کیا مسئلہ ہے؟ آپ انقلاب برابر ہیں, آپ لینن سے کم ہیں, آپ کم سے کم ہیں, آپ جس سے کم ہیں, آپ کے اندر ہر ایک چے ہے, ہر ایک ماؤ ہے, ہر ایک فیڈر ہے. آپ اپنی قوت بازو پر اعتماد تو کریں. آپ آج کے تمام رازوں کے زاروں کے استبداد کو اگاڑ کر پھینکنے کی تمام صلاحیت رکھتے ہیں. پہلے اپنے بازو پر اعتماد تو کریں, اپنے انسانوں پر یقین تو کریں. تو اس لیے یاد رکھیں, جب جدوجہد کرنی ہے تو پھر ہمیں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہستی ہے اگر قوت بازو سے عبارت, اگر مزاحمت ہی ضروری ہے, اگر جدوجہد ضروری ہے, تو ہستی ہے اگر قوت بازو سے عبارت, موجوں کے تھپیڑوں سے سرابوں کو بدل دو. یہ طاقت آپ میں ہونی چاہیے. تو آخر میں یہ اشارے کے ساتھ جو میں نے شروع میں پڑھے تھے ان کو سمجھیں, اجازت چاہوں گا. اے عقل, تدبر کے سائے میں نظر ہو. آپ سب سائے میں نظر بن جائیں, باشعور بن جائیں, اس کے لیے آپ تدبر کریں. کوئی مکار یار آپ کی عقل کی چلا کر اپنے مفادات کے لیے استعمال نہ کریں. اے عقل, تدبر کے سائے میں نظر ہو جاؤ. اے علم, تفکر کے آغوش میں عرفان میں سائے میں عرفان میں رہیں, حقیقت اشیاء تک پہنچیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تفکر کریں جو اجتماعی دانش کرتے ہیں. اور صرف یہی کافی نہیں ہے, بلکہ آج جو بے سکونی ہے, یخبستگی ہے, شاعر کہتا ہے کہ اے روح سکون خستہ, جو آج روحوں کے اندر خستگی ہے, سکون ہے, ٹھہراؤ ہے, اسٹیگنیشن ہے, وہ کہتا ہے اے روح سکون خستہ, اے موجہ یخ بستہ, اے روح سکون خستہ, اے موجہ یخ بستہ, پڑتی ہوئی ہر چل کر بفرا ہوا طوفان ہے.